آمالا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرج البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور قالوا تميز من القيد قل لما القيا فيها فوج سلام خزنة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذبوا الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقب على وجهه أحدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه للذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرون من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فاستعلمون هو في ضلال مبين قل أرأيتم أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيت بالكساء اليماني فغطيت بصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله
أتعذرون أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم عند جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرون أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخيك ابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرون لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء خليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرون لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهبنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني نهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا صيدنا كذلك شيعتنا فازوا وصيدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. آپ سب سے گزارش ہے تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اس اہل خانہ کے تمام جو بھی ریلیٹیو جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں، قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں، مجلس حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں. دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ مومن اور مومنات جہاں جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ وہ رہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہو. جو دشمنان اہل بیت ہیں ان پہ لعنت ہو. آپ سے درخواست کروں گا ایک بلند تر صلوات پورے دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مومن مومنات آباد ہیں ان کے لیے ایک بلند تر صلوات. یہ ذکر و مجلس و ماتم تو رک نہیں سکتا، یہ ذکر و مجلس و ماتم تو رک نہیں سکتا اگر حسین کا ایک بھی غلام زندہ ہے. اگر حسین کا ایک بھی غلام زندہ ہے یزید وقت ہمیں کیا ڈرائیں گے، یزید وقت ہمیں کیا ڈرائیں گے، ابھی جہاں میں ہمارا امام زندہ ہے. یا علی اللہ. ایک دعا کے ساتھ کہ آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، آبی جا پردہ غیبت سے امام زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں. ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں. اور میں اسی کے ساتھ زحمت دوں گا برادر مسعود جعفری کو کہ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. محمد انوال محمد بلند تر صلوات. سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے.
جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، وہ سلام اس پر۔ وہ پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا تھا کون؟ وہ پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا تھا کون؟ وہ بولے بابا بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے، وہ سلام اس پر۔ اور اپنے بابا کے چلن پر میں چلے جاتا ہوں، اپنے بابا کے چلن پر میں چلے جاتا ہوں، ورنہ مجھ میں اثر حیدر کرار بھی ہے، وہ سلام اس پر۔ درود محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کہ طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ وہ پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح ہو لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، وہ بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب،
سجا کر زینب، ہر چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، وہ سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، ملا مجھ سے میرا لگتے جگر لے جائے، ملا مجھ سے میرا لگتے جگر لے جائے، وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، وہ شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نظیر، ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے، ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے، وہ پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کہ ذرا پوری اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک شعر بالبدی کی اجازت ہو؟ جی ضرور آئیے۔ کربلا سے ہماری نسبتیں رہیں گی حشر تلک، کربلا سے ہماری نسبتیں رہیں گی حشر تلک، ہم غلامان پیغمبر ہیں، ہمارے ہیں حسین، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماچا یوں رخ بیعت پر ہم لگا کے چلے، تماچا یوں رخ بیعت پر ہم لگا کے چلے، اور ستم کے شہر میں فرش عزا بچھا کے چلے، اور حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید وقت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے، اور در حسین پر جو اپنا سر جھکاتا ہے، در حسین پر جو اپنا سر جھکاتا ہے، اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھا کے چلے۔ مولا علی کے حوالے سے اتنا چند اشعار ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، اور نور مومن کو اور منافق کو دھواں دیتا ہے، نور مومن کو اور منافق کو دھواں دیتا ہے، اور اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں زحمت دینا چاہوں گا رضا علی خان صاحب کو کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، محمد والے محمد بلندر صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ سجاد کو بلوایا
دوبارہ جو شقی نے سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بیووں کے دھڑکنے لگے سینے فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنت علی نے میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جینے کیا جانیے اب کیا ستم ایجاد کرے گا بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا سجاد کو بلوایا ایک اور سلوات پڑھیں سجاد کے لبوں پہ یہ نوحہ تھا ہائے شام سجاد کے لبوں پر یہ نوحہ تھا ہائے شام پیاسوں کے غم میں روتے رہے زندگی تمام سجاد کے لبوں پر یہ نوحہ تھا ہائے شام بابا کی لاش دیکھی تھی جنگل میں بے کفن بابا کی لاش دیکھی تھی جنگل میں بے کفن منظر وہ یاد کرتے ہیں سجاد صبح و شام عابد غریب روتے تھے کہتا تھا جب یزید عابد غریب روتے تھے کہتا تھا جب یزید اب ہے علی کی
کی بیٹی سے کرنا مجھے کلام، اب ہے علی کی بیٹی سے کرنا مجھے کلام، تاریک قید خانے میں رخصت ہوئی بہن، تاریک قید خانے میں رخصت ہوئی بہن، ایک بھائی پر ہے کیسی مصیبت کا یہ مقام، ایک بھائی پر ہے کیسی مصیبت کا یہ مقام، پوچھا کسی نے کون سا منظر تھا دردناک، پوچھا کسی نے کون سا منظر تھا دردناک، عابد تڑپ کے کہنے لگے شام ہائے شام، عابد تڑپ کے کہنے لگے شام ہائے شام، پرسا گلے لگا کے نہ صغرا کو دے سکے، پرسا گلے لگا کے نہ صغرا کو دے سکے، گردن کا زخم تازہ رہا زندگی تمام، گردن کا زخم تازہ رہا زندگی تمام، اس کو بھی ظالموں نے کیا زہر سے شہید، اس کو بھی ظالموں نے کیا زہر سے شہید، ماتم کرو کہ مر گیا بے کس غریب ماں، روزہ بھی اس کا ہائے زمانے نے ڈھا دیا، روزہ بھی اس کا ہائے زمانے نے ڈھا دیا، اب تک بھی ظلم سہتا ہے صابر میرا امام، اب تک بھی ظلم سہتا ہے صابر میرا امام، پیغام کربلا کا سناتا تھا وہ رشید، پیغام کربلا کا سناتا تھا وہ رشید، زین البا کے صبر کو کرتے ہیں ہم سلام، سجاد کے لبوں پہ یہ نوحہ تھا ہائے شام، پیاسوں کے غم میں روتے رہے زندگی تمام۔
صلی اللہ محمد وعلی محمد. درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور نعرے صلوات پڑھیں. شہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا، سر کٹا ظلم سے حق کا مگر کام کیا، صبر نے عابدے بیمار کا اتمام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں، حق فرزند حق فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں. کون معصوم ہوا تو کو سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی ہے دوہری زنجیر، تازیانوں سے ادو دیتے کس کو تعزیر، کس کی ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، طے کوئی کرنا سکا جس کو یہ وہ منزل ہے، صبر ناموز کے بارے میں بہت مشکل ہے، صبر ناموز کے بارے میں بہت مشکل ہے. کر گئے تھے جو وصیت شہیدی وقت عقیر، صبر سے کام کیا کیجئے باد شبیر، شکر کرنا جو پنہائی تمہیں بھاری زنجیر، بدعا دینا امت کو جو زینب ہوسی، بدعا دینا امت کو جو زینب ہوسی، تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا. دھیان بابا کی وصیت پہ جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، تو پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام، یہ تحمل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں. باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانی زہرا کی ردا کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا، تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا، غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، سر برہنا سرے دربار گئے صبر کیا، در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا، قدرتیں رکھے
گرفتار گئے صبر کیا بے دوا خیر نے بیمار گئے بے دوا خیر نے بیمار گئے خضر بابا کی وصیت کی دکھائی تو خضر بابا کی وصیت کی دکھائی خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی خضر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی یا علی دیکھو پوتے کی مصیبت دیکھو غم و اندو کی تصویر ہے صورت دیکھو شدت تب سے غضب کی ہے نقالت دیکھو توق پہ رس پہ گلے پہ ہے قیامت دیکھو توق پہ رس پہ گلے میں ہے قیامت دیکھو وقف عالم ہے حضرت کے گھرانے والے کیا ستم سہتے امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے امت کے بچانے والے ہائے جیتے ہیں تیری قبر مٹھانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشم انصاف سے دیکھو تو زمانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے قبر میں جا کے بھی آرام قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں زندہ میں مقید ہوئے جس دام حرم شاہ انبوہے خلائق ہوا دروازے پہ ناگاہ بلوا ہوا ادھر جا کے مردود ہوئی راہ سر شرم سے زنجیر عابد نے رکھا تھا وہ عرق شرم اسیروں کے نتن میں روتا تھا ہر ایک غم شاہ زمان ہائے مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جولی ہمارے بابا علی اصغر کو کہاں لے کے ستارے سب بچے ہیں یہاں کھیلتے ہیں خندہ زنا ہے میں کھیلتی تھی جن سے وہ اطفال کہاں ہائے ناگاہ نمودار ہوئی شام غریباں آیا غضب آلود وہاں شمر بدیماں
ایک ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزداں اب جاؤ کہ ہوتا ہے اب جاؤ کہ ہوتا ہے مغافل در زندہ ہوئے گی رہائی نہ کبھی آل ابا کی کل دیکھیو پھر سے ہسیاں یہ سن کے پریشان ہوا امبو وہ سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند قزارا چلایا پدر اس کا رہا دل پنا یارا فرزند بھی بابا اسے کہہ کے پکارا وہ طفل لپٹنے جو لگا کے پدر سے پیدا ہوئے کا سکینہ کے جگر سے ہائے بھر کے دمے سرد یہ کی بانوں سے گفتار اس بچے کو دیکھو کہ یہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام ہے پدر پیار سے یہ لیتا ہے ہر بار ایک ہمیں بات کی فرقت میں گرفتار دل میں جو میرے درد ہے خالق پایا ہے میں کس کو کہوں میرا باپ کہاں ہے ہائے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران ہوں بابا کے وہ اشفاق ہوئے آدان ہمیں قید کیا شام میں لا کر بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے یہ کہہ کے سکینہ پجو رقت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری جھنجلا کے کہا شمر نے پھر کر دی اوزاری اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہ تجھ کو اسیروں سے جدا قید کروں گا پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب یا سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پر مچل کر گری دکھیا جو لیٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ کمر منہ دیکھ کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کار اب رون تو جو چاہے کرے شمر ستم بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رون تو کر دیجیے ظالم کے حوالے اب روئی سو میں روئی
اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا دکھنے لگا بازو میرا دکھنے لگا بازو میرا دکھنے لگا اے عابد بیمار وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے ردائیں چھینو نہ لوگو میرے گھرانے سے سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے جگایا جاتا تھا عابد کو تازیانے سے رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی پایا تو ایک تشنا دہن یاد آیا اور لے کر ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لے کر ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا میں اسی کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ مولانا رضا مہدی نقوی صاحب سے کہ زیر ممبر ہوں اور مجلس سے خطاب فرمائیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آگے تشریف لیں محمد وآل محمد بلندتر صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جميعا. The request of Surah Al-Fatiha for all the awliya, awsiya, anbiya, salihin, siddiqeen, shuhada, your marhameen, our marhameen, especially the marhameen, the family, Dr. Muhammad Ali Jafari, Shahban Jafari, Sayyid Shabir Hussain, Zahra Sultana. Let's say Surah Al-Fatiha together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. For the acceptance of the Majlis, we say a loud salawat. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. And so that the special attention for Master Moulana Imam Mehdi alayhi salam be with us to say a louder salawat. Allah salli ala The request for Dua Shifa for all the believers who are sick around the world.
the family members of the individuals sitting here in this majlis who are sick, going through troubles, and especially for Brother Ali Mirza. Inshallah, if we can have a loudest of the salawats, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the right of Hazrat Zainul Abidin alayhi salam, then inshallah He may hasten in the return from Mawla our Master Imam Mehdi Ajjalallahu ta'ala Sharif. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا والحقنا بالصالحين اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وكتاب الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفرج. من عرف نفسه فقد عرف ربه الصلوات. All praise and thanks is for Allah subhanahu wa ta'ala, who favored upon us by connecting us with the most purified, most knowledgeable, most generous, best of the best, those who in reality can be role models for the mankind, yani Muhammad wa Ali Muhammad alayhim assalam. And he further completed his favors by filling our hearts with the love and affection and mawadda and wilayat of Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And I always mention this to remind my own self, first and the foremost, and all of my brothers and sisters, that we can never ever thank Allah subhanahu wa ta'ala
enough with this very specific blessing of being connected with this household. At times, this understanding of wilayat, this understanding of being obedient to someone who has authority on you, it is one of the biggest blessings a person can have. If you look around yourself, within your families, within your neighborhoods, in the state you live in the country and around the world, you can see this. The individuals who are able to recognize this. And what are they able to recognize? That when they're living in this world, there are levels which are different for different people. When it comes to knowledge, when it comes to skill, when it comes to having the ability to govern and manage, those individuals who recognize this, that not everyone has the ability to treat a patient. Those people, their family members, they themselves have a healthy life and they survive in this world more than others. A simple understanding that I cannot take myself or my family members to someone who doesn't have the ability to treat when we get sick. Just having this understanding saves them. Unlike those who don't have that recognition, and when somebody within their family or they themselves get sick, because they don't have the ability to distinguish that, alright, there are people who can treat my patient and there are people who can't. They end up going to those who can't, and instead of getting better, they get worse. And you can translate that into every other field of your life. Right? So, individual who can recognize that there are people, there are individuals who are better than me. Those individuals, they're able to live this life better than others. Isn't that amazing how understanding that there is someone who's better than you makes you better? It's interesting and it's amazing at the same time. To understand that there are individuals, they're better than me, actually helps you in becoming better. Right? So, we being connected to this household, likes of Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. And accepting his wilayat, his authority, his leadership, as per the saying of Hazrat Muhammad Mustafa, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum, where he said, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. Whoever I'm master of, Ali alayhi salam is his master. From that very moment, we establish this fact for us, that if somebody can have authority on us,
would either be the Prophet sallallahu alaihi wasallam or somebody who is like Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Right? And what is so special about them? What is so special about them? Hasan. What is special about them is that those are the individuals who represent Allah subhanahu wa ta'ala. They are the chosen ones. They are divine leaders. They connect you to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the reality. Hujjatullah, Hujjatullah ala khalqihi. They are Allah's proof. They connect you. They make you recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Through them you recognize Allah subhanahu wa ta'ala, right? So once you have that wilayat, once you have that criteria, you become an individual who understand that in my life, even though I have free will, even though I can pick and choose in certain things, but what I'm gonna choose is as per the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, as per the commands of Ahlul Bayt alayhimus salam, salawatullahi alayhim ajmain. Allahumma salli ala. And I'm only going to let those individuals have authority on me who are going to hold my hand and take me to Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam, that's it. Alright, so now, us being rational people who have intellect, right? Who can take you to Allah subhanahu wa ta'ala? Who can take you? Somebody who actually have raised Allah subhanahu wa ta'ala. Who can make you understand what to do to get to Allah subhanahu wa ta'ala, who understands what to do to get to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? To make it very, very simple, those individuals who have recognized themselves. Today, we have gathered here to remember Sayyid al-Sajideen, Zainul Abideen, Ali ibn al-Husayn alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Sayyid al-Sajideen, Master, the most prominent one of those who do sajda. What does sajda means? That you recognize yourself, that you are nothing, and you have a master. Allah subhanahu wa ta'ala is everything. In very simple way to say it. Sajda means that I am nothing. I'm nothing. Allah, you are everything. Zainul Abideen, jewel, like, in other words, somebody who is, when you look at all those who worship, he's the face of the worshippers. He is the one who's beautifying the worship. He's the one, when you look at all the worshippers, you would see him as the most prominent. What does it mean? Again, worshipping. That I recognize that I am nothing. I'm completely dependent
on Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has a right on me. That's why I have to obey Him. Not only that, I want to make sure that I end up just doing my obligations and stay away from forbidden stuff and I'm safe. That's the point of it. But rather, I recognize myself as an individual who's completely dependent. Who's dependent in existence. Who's dependent after being created. Who's dependent for nurturing. Who's dependent for growing. Who's dependent for surviving. Who's dependent even when their temporary bodies leave the world. Dependency, dependency, dependency. On who? Others? No. They also like you, they're also dependent. If you as an individual is dependent, then everybody else who's surrounding you also dependent. Rather, you're dependent on Allah subhanahu wa ta'ala, who's all powerful, who's the master, who's the Mawla. And when you look at the life of Hazrat Sayyid al-Sajidin, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, you would see that he is, after the event of Karbala, he's focusing on the issues the society has. Same goes for us right now as well. We are also supposed to focus on the issues the society have today. Right? So once he's back from Karbala, he's back to Medina. If you look at his life and what he's up to, you will understand that he's saying, alright, the society in different aspect and perspective, it's messed up. The society is messed up when it comes to understanding the worldview. When it comes to understand the ideology, when it comes to understand the theology, when it comes to understand the vilayat itself, what happened? What was the basic reason which led to Karbala? People, either because of not understanding the wilaya and the meaning of authority, that who is going to govern them and have authority on them. They accepted the authority of those individuals who were likes of Yazid. Right? Or they forgot that this world is not run by these dependent people who are dependent even for their own existence on the Supreme Being, Allah subhanahu wa ta'ala. They feared that, if we rise against them, they're going to kill us. Fear. Or they had a greed, like so Umar ibn Sa'ad. Don't we hear from him? He's saying that these are the individuals, they're the best of the best the mankind had seen. Still he's slaughtering them. Greed. Why? I want governance of that Raya, the city of Raya. Fear, greed. What is the root cause of fear and greed? Again, when you forget who you're dependent on and who is the master. Who is fearful, who forgets that Allah subhanahu wa ta'ala has the authority on every single creation out there.
if they recalled and if they're attentive toward this fact, they won't fear anyone. Or why do you become greedy? Because you think that my sustenance, my provision, or what I want is dependent on these dependent people rather than Allah subhanahu wa ta'ala. This is why the one who is representing Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Hussein alayhi salam, is telling Umar ibn Sa'ad that you are not going to taste the crop from the rare. What do you think? You think that, by killing me, you will get what was promised to you? No. He was missing out on that fact that Allah is the one who is in charge. He thought, no, Yazid is the one who's in charge. Now, this is what was happening in the time of Imam Sajjad alayhi salam. People had forgotten. And Imam alayhi salam, through his du'as, through buying slaves and teaching them and purifying them and turning them into scholars and releasing them, he is creating a movement where individuals, they are going to be among the other human beings and they can convey to them what the reality is. Because people, they are confused, or they have surrendered to their carnal desires. And he is, because at this time when his father, who was the only grandson of Hazrat Muhammad Mustafa, Allahumma salli ala Muhammad, Ali Muhammad farajahum, when they had martyred him brutally and have not even left his 6-month-old son. And anyone who was going to raise voice at that time, they're killing them. Imam at that time, in that scenario, he is using whatever resource he have to convey the truth, while being under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala, by moving in the society where he can keep doing the right things. So he's doing dua. Apparently dua seems like something very simple. It's like somebody in this gathering sits at the corner and start doing du'as. People like, we are not afraid from this person at all. Unlike somebody stands up here and start, pointing out and giving sermons and, get really staunch and sit forward and pointing to it. People are like, oh, this person we need to be careful with. So Imam alayhi salam, when the time was there, because I already discussed these points about Imam alayhi salam, not repeating them, that his life can be divided into multiple, eras. There was a time where he was doing that. When he was taken as a prisoner, the need of the time was that he is staunch, being in chains. He, in the courtyards of Yazid ibn Ziyad, he is giving sermons and he's staunchly challenging them. But what is he challenging them for? You see, his sermons in Kufa are different than his sermon in Sham. Because the understanding of people of Kufa is different than the understanding of people of Sham. People of Kufa somehow recognize Ali ibn Abi Talib alayhi salam for who he was. But people of Sham, when they were told Ali alayhi salam has been martyred while praying in Masjid Kufa, they said, what was Ali doing in Masjid?
People of Kufa weren't like that. They knew who Ali alayhi salam was. They ate from when he at night would go and serve those poor people. They knew his character. They knew him. But people of Sham were like, why? What was Ali doing in masjid? And Imam alayhi salam over there is letting everybody know in that khutbah he's giving. Ana ibn Makkah, ana ibn Safa wa Marwa. I am the grandson of Hazrat Muhammad Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. He's like starting from the basics and then making it toward where at the end he's saying who is. Because if he would have just said that I'm son of Hussein ibn Ali, you're like, Ali? That Ali who had nothing to do with Islam, because that's the propaganda. He didn't do that. Because if he would have done that, people, those 700 people sitting there, they would have shut him off because they were all against. So he didn't give them a chance to shut him off. He rather started from the very basic and built it toward there, that at the end of that, everybody is challenging Yazid. And then when he wants to quiet him, he says, give adhan. And when the muazzin starts the azan, he reaches, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajwara. Imam points toward Yazid and says that if you say that this name Muhammad sallallahu alaihi wasallam is your grandfather, you are a liar. And if you deny that this person is not my grandfather, you're still a liar. He is my grandfather. This azan. So in Sham, he's acting as per the situation and scenario. And then when he's back in Medina, scenario is very different. The governance of Bani Umayyah, the surveillance and pressure and everything, he's doing dua. But his du'as are, if you look at Sayyid Amr Sajadiya, you would see his du'as have one portion which has to do with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. He's telling people who Allah is, what Tawheed is. Then the other portion is about Muhammadu Ali Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadu Ali. He is, through his ziyarat Aminullah, through his du'as, he's letting people know what the maqam and status of Muhammadu Ali Muhammad alayhi salam is. Allahumma salli ala Muhammadu Ali. Then through his du'as, he's preaching people, this is what you need to do in your life to move in the direction Allah wants you to move. And in du'as, he's making people understand their connection with Allah, their place, their status. And this is what the verse which I chose for today's majlis is, verse number 53 of Surah Fussilat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Soon, very soon, we shall show them ayatina, our signs, fil afaqi, in the horizons, wa fi anfusihim, and in their own souls, until it becomes clear to them that He is the real one, He is the haqq. And then it goes, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shadid. Is it not sufficient that your Lord is witness to all things? Quran is saying that. You know how that verse we talked about previously in many majalis, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. And for those who strive in us, surely we will show them our ways. You strive, you try, Allah has this promise, He will show you the path. And then again is another, like,
Very soon, Allah is going to show them the signs. You see around yourself, your horizons, afaq, you'll find it. You don't want to look at afaq, you'll find signs of Allah subhanahu wa ta'ala within your own self. There's no way out that you are not going to witness Allah subhanahu wa ta'ala's presence. No way. Even if you want to ignore everything around you, but you cannot ignore your own self, Allah will show you His signs within your own soul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And what Amir al-Mu'min Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad farajahan. He's saying this. He's saying that Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Whoever recognizes themselves, surely they recognize their Lord, their nurturer. Because Allah subhanahu wa ta'ala has put His signs within you. Allah has shown you how dependent you are on Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what Imams alayhimus salam, they have been throughout their imamats, their leadership, making you attentive toward your reality. Like you are dependent. You need leadership. But the leadership of someone who has that capability and ability to govern you as per Allah subhanahu wa ta'ala's commands. Then you can recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Then you can recognize yourself. If you're just going to be somebody who keeps living this life without having a direction, without having a leader, without looking up to someone who can take you, hold your hand, and put your hand in the hand of Hazrat Hujjat al-Mehdi Qa'im al-Mansur. Allahumma salli ala Muhammad. Yo! Allahumma salli ala Muhammad wa ali. If you're not going to be attentive toward that, let it be known you're not the only one who came to this world and is going to leave this world. Millions and billions of people. They came, they left, they come, they go. Allah says in Quran, alright, you're not going to act upon what you're supposed to do, I'll change you. Antumul fuqara ila Allah wal ghaniyul hamid. You are needy to Allah subhanahu wa ta'ala. He is all praised already, all needless. If you want to get the best out of this life, if you want to connect with Ahlul Bayt alayhimus salam, we need to have a direction. And who's going to give you that direction? Who have that ability to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And the only way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala is إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَانِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِتْرَةِ أَهْلِ بَيْتِي. Surely I'm leaving behind two very things, Allah's book, Quran Hakim, and my progeny. They are not going to leave each other until they meet Hawz Kausar. Somebody who knows what Quran says, somebody who knows what Ahlul Bayt alayhi salam says, somebody who knows what the Imam of the time alayhi salam, recognizing him. It's not like, oh, they're interacting with them. If you have a child, if you have a friend, because you know them so well, you would know that in certain scenario, this is exactly what that kid or my friend is going to do. Even you're not communicating, but you know them so well. If your child likes the chocolate so much, you know if it's going to be offered to him, he's going to grasp it. And if you know your child doesn't like that food at all, or your friend, you know that with all the insistence, they are not going to take it.
It's not like you're talking to them. No, you know them. Those individuals who have spent their lifetime reading the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam, they recognize, they know what they're made of, they know what they want, they know what they say. They understand them, then they direct you toward them and toward their goals, because they know this is what the Imam of the time, Imam Mehdi Ajjalallahu Ta'ala Sharif, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wants you to move toward in this direction. Which me and you at times, we don't have the ability to do that. Because we don't even recognize Quran. We don't even recognize Ahlul Bayt alayhi salam. We don't even recognize our Imam alayhi salam. If I ask myself and all of you, how many of the hadiths of Imam Mehdi Ajjalallahu Ta'ala Sharif, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum, you know of it? Or how many hadiths about him? Or how many ahadiths and narrations from him you know? How many were there? When you don't even know what he had to say, then how do you know what he wants from you? Now when you recognize that you don't know and there's somebody who knows better than you, then as a rational, intellectual person, you are going to put your trust in somebody who has established and proven their mettle that they know what Ahlul Bayt alayhi salam wants from you, and they guide you and take your hand and put your hand in their hand and you move in the right direction. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is exactly, if you look at the lives of all the Ahlul Bayt alayhim salam, like Imam Sajjad alayhi salam, you would see that this is what they're doing. They're guiding people toward the realities. They're guiding people toward understandings about themselves and about the realities of this life. And this is the biggest reality, that we're dependent. If you recognize that, whoever recognizes themselves, surely they recognize Allah subhanahu wa ta'ala. And it's not that hard to find out when you look around who is actually working for Imam alayhi salam. Very simple. All of the world is going to be against that person. Why? Because when you say Allah, this is why you always say La ilaha. You're saying no to everyone else. So everyone else who has authority and power and governance and have command on all what this world has to offer, they are going to get against you because you're calling toward one, you're calling Allah subhanahu wa ta'ala. So it's very easy. Look around yourself. Look around the world. Who are those individuals who are cornered and sanctioned? And who are those who are roaming free? They might take the name of Ahlul Bayt alayhimus salam, but nobody has nothing to do with them. Rather, they are funded at times. You would know. It's very simple. It's very simple. Let's take this example. If you are an individual who hasn't worked on yourself, you work at a workplace, somebody else comes in, and they're better than you, what happens? You start feeling insecure, like, oh, I'm going to lose my place. So what do? If you haven't worked on yourself, you try to pull their leg. But if you have, that's another one. You're going to react differently. So it's very simple. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
علي ولي الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. If you can take this message today, for sure our Imam alayhi salams are going to be happy with us. For sure we have traveled another step toward them. For sure we have put ourselves on the track. For sure we have created an opportunity for ourselves to actually recognize Ahlul Bayt alayhimus salam. And this is the blessing of these majalis, and this girya, this crying, this matam, reading fada'il, remembering their high character, that we know that, okay, this is what we look up to when we look up to when it comes to obedience of anyone. But Ahlul Bayt alayhimus salam, when they were living among people, even though they were the most generous ones, the kindest of them all, loving, caring, because of the personal gains and greed and fears, one by one they martyred one. Tonight we have gathered to remember Sayyid Sajjad. Yeah, he's very shuja, he's very brave, just like his grandfather. And how do you know that? An individual, when they're in a battle, it's much easier to show your bravery. But when you're chained, when your whole family, your father, your brothers, your uncles, your nephews, they are brutally slaughtered. Their bodies ran over by horses. You're chained, blood coming out of your body. Your sisters, your mothers, your nieces, your aunts, they are in chains and their chadars and their scarves snatched from them. In that condition, you stand up and you speak the truth and you challenge the oppressors. This is hard. It's not something easy. Sayyid al-Sajideen, Abidi alayhi salam, from the moment he was in Karbala, Sham Ghariba, when they put fire on the camps of Abu Abdullah Hussain alayhi salam, and the ladies, they can't stay. They have to ask their Mawla, their master, Ya Mawla, what should we do? Shall we get burned in the camps, or rather we come out and put ourselves in the danger of being in the sight of these mal'oon people, these cursed ones who have martyred our brothers, our fathers, our uncles. So it's been from that moment and witnessing how the family and the household of Ahlul Bayt alayhimus salam is treated from one bazaar to another. It's not just that this is a bazaar, this is a marketplace, and they, in the form of caravan, they are taken from one end to another. No, my brothers and sisters, no, it wasn't like that. They would make them wait. They will tell people, get ready for celebrations, decorate your marketplaces, gather on the roofs, and welcome them with stones and hot water. Say the Sajideen, you have to go through all of that. Ya Mawla, one after another, he's standing in the courtyard when that mal'oon is saying, which one of these ladies is Zainab?
He's there when someone is pointing toward his sister and saying that I want that lady enslaved. Ya Mawla, اے سید ساجدین، اے آقا، اے مولا، کیسے آپ نے ان لحظوں کو برداشت کیا میرے مولا؟ کیسے کہ جب زینب سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ کوفے سے شام جب داخل کیا جائے تو ایسے رستے سے لے جایا جائے جہاں سے عموماً لوگ نہیں جاتے، تاکہ کم سے کم نامحرموں کے درمیان بیویوں کا یہ قافلہ گزرے، لیکن ان ملعونوں نے بیویوں مولا کے ہوتے ہوئے کوفہ و شام کے اصل دروازے سے گزارا، جہاں پہ بہت سے افراد موجود تھے۔ اے میرے مولا، آپ سے جب پوچھا گیا مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، کبھی خون کے آنسو روتے ہیں، مگر شہادت آپ کا ورثہ نہیں، میرے مولا نے فرمایا تو نے انصاف نہ کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن بیٹیوں بہنوں ماؤں کا بے ردا بازاروں میں درباروں میں آنا جانا یہ ہمارا ورثہ کیا؟ مولا سے پوچھا گیا مولا کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ کس شے نے آپ کو اذیت کی؟ میرے مولا نے یہ نہ فرمایا کہ جب قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا وہ جو کہتا تھا شہد سے میٹھی، نہ فرمایا کہ علی اکبر کا چھدا سینہ جب برچھی سے زخمی ہو گیا، نہ فرمایا اس مصیبت کو کہ جب میرے مولا ششمائے علی اصغر کو لے کر قافلے والوں سے ہٹ کر اشقیاء کے درمیان کھڑے ہیں اور یہ کسے شوباتی ذبح کر جائے، نہ فرمایا ان لحظوں کو کہ جب سید الشہداء زمین کربل پر بے گور و کفن آپ کا بدن اس پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، نہ فرمایا بلکہ فرمایا اچھا مولا شام میں ایسا کیا ہوا، مولا شام میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کو شام کی اذیت یاد ہے؟ یہ لکھا گیا، سن سکتے ہیں تو سنیے، لکھا گیا جب قافلے کو بالآخر دربار کے قریب لا کے روکا گیا، راویوں نے لکھا فجر کا وقت تھا، قافلہ دربار سے کچھ فاصلے پہ روک دیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا مغرب کا وقت ہو چکا، بیویوں کو بے ردا، سیدانیوں کو بے ردا تماشا بنا کر اس جگہ سے ایسے گزر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضا و تسلیم امر ماتم حسین۔ زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم، زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم، ہم
کرتے ہیں کربل کے عزادار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم سجاد نے دیکھے ہیں عجب درد کے منظر نیزوں کی زمین پر سے شہیدوں کے کٹے سر ماں بہن تھی بازاروں میں بے مقنو چادر ماں بہن تھی بازاروں میں بے مقنو چادر شبیر کے مقصد کے مددگار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم آتا کبھی جب سامنے سجاد کے پانی یاد آتی تھی اصغر کی اسے تشنہ دہانی تڑپاتی تھی پیغم علی اکبر کی جوانی تڑپاتی تھی پیغم علی اکبر کی جوانی آؤ کر پیاسوں کے عزادار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم جب پوچھتا کوئی تو عجب ہوتا تھا کوہرام ٹوٹے ہیں کہاں سب سے زیادہ غم و آلام دل تھام کے سجاد کہا کرتے تھے اشام دل تھام کے سجاد کہا کرتے تھے اشام بازار کا زندان کا دربار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم مظلوم کے حصے میں بھی زہر ستم آیا ایک ہاش رشید اہل مدینے میں تھا برپا لو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحا لو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحا اشکوں کی فضاؤں میں بھی مار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم یا حسین 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 او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی گاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں
اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا تیری سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر ایمان میں وقت ہے اور قافلہ سالار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی خون رگوں کا یہ غیرت حاشے کہتی ہے چھڑا لے سر کو فوق سلاسل کیا قید کریں گے ہے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھانے کس طرح ہم راہ میں بازار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی میرا یقین ہے ایمان ہے میرا ہے شام کے کس قیدی ہوئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی بیٹھے کہاں پر جب تک کہ مسافر 40 شبوں کا جاگا نیند جو آئے بے کس قیدی کو دوروں سے جگایا جاتا دیکھ کر روئے فلک اور زینب لاچار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی موقع سنا پر ہے باپ کسر ہے اس بات پہ دل بے خواب بے چادر ہے ناموس پیمبر ماحول شرابی ہر سکون روئے کارواں اور سید ابرار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی او سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے آدھا نے چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در مجھ کو کرنے کی دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر پہ ہاتھ دیکھے کم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے باقوں نے تماشائی یاد آتا ہے رہنے کے آبا سے میرا بھائی فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا میں بس ہوں میں روک نہیں سکتی مروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی دس جانا مصیبت ہے ہم درد میرا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا متوجہ ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولاي ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم من جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد منا لزيارتكم. Some go together. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس وزينب الكبرى وأم البنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي غريب الغرباء. السلام عليك مولاي معين الضعفاء والفقراء.
السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بالفتوس. السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك عم الكفر والطغيان. عجل الله تعالى فرجا، سهل الله تعالى مخرجا، وجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.